عدیل احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ. بجٹ سندھ حکومت کا 14واں کنزیکٹو فیلڈ بجٹ پر بات کرنے کا آپ نے موقع دیا. میں اسے فیلڈ بجٹ کیوں کہہ رہا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ؟ کیونکہ اس کے جو ہیڈ بابو ہیں جنہوں نے یہ بجٹ تشکیل دیا ہے وہ نیب سے پلی بارگین کر کے اپنی کرپشن ایکسیپٹ کر کے پیسے نیب کو دے کر اور آج جو ہے وہ اپنے آفس میں موجود ہیں. اور جو چیف آف آل بابوز ہیں ہمارے سی ایم صاحب، انہوں نے اتنی اہم ذمہ داری دی ہے کہ صوبے کی جو خزانے کی کنجی ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھما دی. اگر یہ کسی اور ملک میں ایسا ہوتا، کسی بہتر مہذب معاشرے میں جیل میں ہونا تھا اس نے، لیکن صوبہ سندھ یہاں پر وہ ماشاء اللہ سے جو ہے وہ سرکار کے مزے لوٹ رہے ہیں. محترمہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، میں چیف منسٹر سندھ ہمارے زیرو اعلیٰ صاحب کی تقریر پر آتا ہوں اور میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے زیرو اعلیٰ صاحب نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا، جن پالیسیز کا انہوں نے ذکر کیا اور جن بجٹ فگرز اور پروجیکٹس کی انہوں نے بات کی جو ہمیں گنوائیں، وہ منصوبے، وہ پالیسیز، وہ پروجیکٹس نہ صرف ناکام ہیں بلکہ نامراد بھی ہیں. میں سب سے پہلے سی ایم صاحب نے جو یوتھ پالیسی کے بارے میں بات کی اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ بجٹ تقریر میں ہمارے زیرو اعلیٰ صاحب نے بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک مکمل ناکام پروگرام ہے. ناکام پروگرام اس لیے ہے کہ اگر یہ کوئی کامیاب پروگرام ہوتا تو بجٹ کی کتابوں میں اور اے ڈی بی کی اسکیمز میں کہیں اس کا کوئی ذکر موجود ہوتا، لیکن کہیں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر کے نام پر شروع ہونے والے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ سندھ حکومت یہ حال ان کا کر رہی ہے. اور جناب محترمہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، وہ جماعت جس کے چیئرمین بھی ایک نوجوان ہیں اور نوجوان کی یوتھ کی جو پالیسیز ہیں ان کا یہ حال ہو رہا ہے اس صوبے کے اندر، تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. اگر یہ ہم اس ہاؤس میں بات کریں نوجوانوں کی تو پاکستان میں 30% نوجوان ایسے ہیں جو نیٹ ہیں، یعنی نیدر ان ایجوکیشن نار ان امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ. نہ تعلیم کے شعبے میں، نہ کسی امپلائمنٹ میں اور نہ کسی ٹریننگ پروگرام میں 30% نوجوان جو ہیں وہ اس صوبے کے اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اکنامک سروے 2021 کی رپورٹ ہے، یہ میری اپنی فگرز نہیں ہیں، اور اسی سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 30 لاکھ نوکریاں کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بے روزگار ہوئے لوگ. 30 لاکھ نوکریاں لوگوں کی ختم ہوئی جو ابھی تک بحال نہیں ہوئی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس میں کہ صوبہ سندھ نے ان 30 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کے لیے کیا پالیسی ترتیب دی ہے، کیا پروگرام وہ لے کر آئیں؟ کیونکہ ان کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ تو ناکام ہے، وہ تو کہیں ہمیں بجٹ کی کتابوں میں بھی نظر نہیں آ رہا. یہ نکال چکے ہیں، اپنی بک سے نکال چکے ہیں اسے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ پائیڈ اسلام آباد کے مطابق سندھ میں 63 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے آئے. 6.3 ملین پیپل آف سندھ غربت کی سطح سے جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں، لیکن سندھ حکومت ان کے لیے کچھ کر نہیں رہی، صرف گدھے گننے میں مصروف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کے پاس کوئی یوتھ کی پالیسی موجود نہیں ہے. 2018 ہمارے اس ہاؤس میں آنے سے پہلے غالباً مئی کے مہینے میں ایک یوتھ پالیسی یہ لے کر آئے، لیکن چونکہ اس میں کوئی شامل نہیں تھا تو میں اس کے بارے میں زیادہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیا پالیسی ہوگی. اور اگر ہمارے آنے کے بعد بھی وہ پالیسی آتی تو یہ تو اپنے لوگوں کو شامل نہیں کرتے، کسی پالیسی میں اپوزیشن کو کیا شامل کریں گے. پیپلز پارٹی جمہوریت کا نام تو لیتی ہے لیکن جمہوریت پر عملی طور پر عمل درآمد نہیں کرتی. محترمہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، ان 3 بجٹس میں مجھے یہ بالکل یقین ہو گیا ہے کہ اسپورٹس اینڈ یوتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ محض سیاسی بھرتیوں کے لیے رکھا گیا. اس کے علاوہ نہ اس کی کوئی اسکیمز آج تک مکمل ہوئیں، نہ ان کی جو پالیسیز ہیں نہ وہ کبھی کامیاب ہوئیں.
نہ جو ہے اس شعبے کے اندر کوئی ترقی ہوئی ابھی تک، صرف سیاسی بھرتیوں کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ 32 اسکیمز ایسی ہیں اس اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی کہ جو سالہ سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کچھ اسکیمز اس میں 2009 کی بھی موجود ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، جس میں مختلف شہروں کے اسپورٹس کمپلیکسز شامل ہیں، لاڑکانہ کے، میرپور خاص کے، کراچی کے کافی اس میں انکلوڈڈ ہیں، لیکن آج تک ان کی یہ ADB اسکیمز کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور 36 اسکیمز انہوں نے نہیں ڈال دی، 36 اسکیمز نہیں ڈال دی۔ نالائکوں، پہلے یہ 32 تو پوری کر لو پرانی، 36 ڈالے جا رہے ہو آگے نہیں، یہ ایسے نہیں۔ اور یہ اسکیمز جو پرانی کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کو ریوائز کر کے نئی تاریخیں ڈال رہے ہیں اس پہ۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر بلی آ جائے کبوتر کھانے کے لیے، کبوتر آنکھیں بند کر لے، یعنی ہمیں نظر نہ آئے کہ یہ اسکیمز جو ہیں یہ پرانی ڈیٹوں کی، ہم اس پہ نئی تاریخیں ڈال رہے ہیں، ہمیں پتہ نہ چلے ان کا۔ ہم پڑھتے ہیں کتابیں۔ اگر سندھ حکومت کی کسی مکمل ہوئی اسپورٹس کی اسکیم کو دیکھنا ہو تو آئیں میرے پاس، میں آپ کو شاہ فیصل کا اسٹیڈیم دکھاتا ہوں۔ منسٹر صاحب نے اپنی خوبصورت تختی لگائی، اسی تختی کے سامنے بلند و بالا جو اس کا پویلین کی عمارت ہے، وہ منسٹر صاحب کے اس نام کو منہ چڑھا رہا ہے۔ وہاں اس کے آس پاس جو ہے پیرے کے لیے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اس گراؤنڈ میں جا نہیں سکتا، کتے کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ سندھ حکومت پرانے منصوبوں کے ناکامی کے بعد اب 3 نئے نوجوانوں کے لیے پروگرام لے کر آ رہی ہے۔ اس میں سے ایک سندھ گورنمنٹ نے نام رکھا ہے یو کین، یعنی سندھ گورنمنٹ نوجوانوں کو کہہ رہی ہے یو کین، وی کین ناٹ۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، 3.5 ہی رہنا، خود ہی کرو جو کرنا ہے، نوجوانوں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سندھ حکومت نوجوان جانے اور وہ نوجوان اپنی مستقبل سے خود جو ہے وہ اپنا کریں۔ میرا مشورہ ہے کہ نوجوانوں کے جو پروگرامز ہیں، جو یوتھ پالیسیز ہے، اس میں اگر کامیاب جوان کا سہارا لیا جائے، ان سے ہیلپ لی جائے، ہم بات کر سکتے ہیں، عثمان ڈار صاحب آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوں گے میرے خیال سے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، ہم دوسری جو CM صاحب نے، جو ہمارے زیرو اعلیٰ صاحب نے اپنے بجٹ کی تقریر میں بات کی، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی انہوں نے بات کی کہ جو منصوبے صوبہ سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر کرنے جا رہا ہے، ان کی مالیت جو ہے وہ کوئی 400 ارب روپے کی انہوں نے بتائی۔ اب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم آتے ہیں کہ اکنامک انفراسکوپ 2018 کی رپورٹ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے قانون سازی بڑی اچھی کی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی۔ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 3 سال سے قانون سازی اس ہاؤس میں ہو جاتی ہے، لیکن کیا قوانین پر سندھ حکومت خود عمل درآمد کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ کیا وہ اس پہ عمل درآمد کرا سکتی ہے؟ نہیں کرا سکتی۔ قانون سازی تو اچھی ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن اس پہ عمل داری نہیں ہوتی۔ اسی انفراسکوپ رپورٹ جو ہے 2018 کی اکانومسٹ کی، اس کو ہمارے زیرو اعلیٰ صاحب نے اپنے لیے اپنی فیور میں استعمال کرتے ہوئے کہا، کسی کے نام کو نہیں بگاڑیں۔ میں نے تو نام نہیں لیا، کسی کے نام کو، علی شاہ، یہ تو ہم نے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ اس میں 7 منصوبوں کا ذکر ہوا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، اور ان 7 منصوبوں کے جو کمپلیٹڈ انہوں نے دکھائے، اس میں انہوں نے کہا CM صاحب نے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرنے جا رہے ہیں، بڑے اچھے منصوبے ہیں۔ ان منصوبوں کے بارے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں اس ہاؤس کو کہ اس میں ایک رسک ایلوکیشن فیکٹر ہوتا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو بھی منصوبے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ پارٹنر ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو نظر آئے کہ کوئی پولیٹیکل چینج آ رہا ہے، یہ کوئی اس طرح کی فورس میجور آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس پرائیویٹ پارٹنر کو وہ منصوبہ جو ہے وہ مکمل کرنا یا اس میں رہنے کا جو ہے جواز پیدا نہیں ہوتا، تو وہ اس منصوبے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ رسک ایلوکیشن جو فیکٹر ہے، یہ جو فیکٹر ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس قیمت کو کہا جاتا ہے کنٹینجنٹ لائبلٹیز، اور جس اکنامسٹ کی رپورٹ کو وزیر اعلیٰ صاحب اپنی فیور میں استعمال کر رہے ہیں، اسی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنی اس کنٹینجنٹ لائبلٹیز کو ڈکلیئر نہیں کر رہی، پوشیدہ رکھ رہی ہے۔ اس ہاؤس کو بھی نہیں بتایا جا رہا۔ ہمیں کیا خطرہ ہے؟ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ان پرائیویٹ منصوبوں کا، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، انتہائی خراب ٹریک ریکارڈ ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں 1994 میں جو IPPs کے معاہدے کیے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، آج اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، آج اس کا خمیازہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھگت رہی ہے۔ وہ ڈالر کے جو معاہدے کیے اس کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ 2008 کے اندر
جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی نے رینٹل پاور پروجیکٹس سٹارٹ کیے بڑے مشہور زمانہ، جس میں ان کے ایک پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی بڑے مشہور نام سے مشہور ہوئے. وہ جو منصوبے ہیں 2008 کے، اس کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہوا، $1.2 بلین کا ایک پرائیویٹ ٹرکش کمپنی نے پاکستان کو پینلٹی لگائی. وہ گئے انٹرنیشنل کورٹ سے کیس جیتے، وہ $1.2 بلین کی پینلٹی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ٹرکش پریزیڈنٹ سے بات کر کے وہ معاف کروائی وہ پینلٹی. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں کا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، میں تیسرے منصوبے کی بات کروں گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، سندھ گورنمنٹ کی. وہ نوری آباد پاور پروجیکٹ ہے مشہور زمانہ. اس نوری آباد پاور پروجیکٹ کے اندر ہمارے زیرو والا صاحب جو ہیں وہ نیب کو مطلوب ہیں. اس کے جو پرائیویٹ پارٹنر ہیں وہ بھی اومنی گروپ ہے. وہ جو منصوبہ ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وہ بھی ناکام، وہ بھی کرپشن زدہ، وہ بھی نیب کو مطلوب. ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، ہمیں کیا خدشہ ہے؟ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جس طرح ہم ان کے پرانے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے بھگت رہے ہیں، کل کو ان کی حکومت نہیں رہے گی. 2023 میں جب تحریک انصاف آئے گی یہاں پر، یہی منصوبے ہمیں بھگتنے پڑیں گے. یہ 400 ارب روپے کے منصوبے ہمیں بھگتنے پڑیں گے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی تفصیلات کو اس ہاؤس میں لے کر آیا جائے، اس ہاؤس کو بتایا جائے کہ جو کمپنی بنائی گئی ہے پی 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 فیسلٹی سپورٹ کی، پی ایس ایف کی، وہ کمپنی جس میں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے جا رہے ہیں ڈسکشن کے لیے، ان پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں میں کو اس ہاؤس کو جو ہے اعتماد میں لیا جائے. تھینک یو جی.